الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما بر بالمسلمين شهر خير منه او كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں سے ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ گزشتہ جمعے اس بات پر بات ہوئی تھی کہ رمضان المبارک کی آمد پر جو عام طور پر ایک جملہ کہا جاتا ہے رمضان المبارک کا استقبال، اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے انسان کا گناہوں کا چھوڑنا۔ سب سے بڑی عبادت ہے انسان گناہ چھوڑ دے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ عام طور پر ہمارے یہاں یہ بات ضرور پوچھتے بھی ہیں، سوچتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، یہ عمل کریں کیا ملتا ہے، یہ وظیفہ کریں کیا ملتا ہے، یہ کریں گے کیا ملے گا، لیکن بات صرف کرنے اور اس کی فضیلت کو سامنے تو ہم رکھتے ہیں، اس کی حقیقت ہمارے سامنے نہیں ہوتی۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ آدمی اس میں نیکیاں کرنے والا بھی بن سکتا ہے، آدمی اس میں گناہ چھوڑنے والا بھی بن سکتا ہے، اور اپنے لیے بہت کچھ ذخیرہ بھی کر سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ میرے اندر اس کی ہمت کتنی ہے اور میں اس کی طاقت کتنی رکھتا ہوں اور میں کرتا کتنا ہوں۔ ابھی خطبے میں جو حدیث میں نے تلاوت کی ہے یہ صحیح ابن خزیمہ کے اندر موجود ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک سے بہتر مہینہ مسلمانوں پر نہیں گزرا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو بڑا قیمتی مہینہ بنایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر نصیب فرما دے۔ گزشتہ جمعے میں نے ایک جملہ کہا تھا، انسان جب رمضان المبارک کی قدر کرتا ہے تو اللہ آئندہ نصیب بھی فرما دیتے ہیں۔ یہ تو ہر نعمت کے بارے میں، انسان جس نعمت کی قدر کرتا ہے اللہ اسے دے دیتے، اور جب ناقدرہ بن جاتا ہے تو اللہ چھین لیتے۔ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ آیا یہ آگے ہمیں ملے گا یا ہم سے چھین لیا جائے گا، یہ ہمارے ہاتھ میں۔ تو سب سے پہلے رمضان المبارک کی قدر، اس کا احترام یہ ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ احترام کا مطلب نہیں ہم نے روزہ رکھ لیا، تراویح پڑھ لی، قرآن کریم پڑھ لیا اور ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اس کو احترام نہیں کہتے۔ ابھی شروع میں نے ایک جملہ کہا اور گزشتہ جمعے بھی کہا تھا، احترام یہ ہے کہ اس مہینے میں مجھ سے گناہ نہ ہو۔ کمال یہ ہے۔ اس پر ایک بات مجھے یاد آتی ہے، آدمی کبھی کبھی سوچتا ہے میں نماز بھی پڑھتا ہوں،
میں دعائیں بھی کرتا ہوں، میں وظیفے بھی پڑھتا ہوں، اس کا میرے اوپر اثر نہیں ہوتا، مجھے کچھ فائدہ نظر نہیں آتا، کیا ہے؟ تو کبھی کبھی اس سوچ کے بعد انسان یہ کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے، اور کبھی کبھی انسان کے دل کے اندر طرح طرح کے خیالات بھی آتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ انسان نماز بھی پڑھتا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے، وظیفے بھی کرتا ہے، مگر انسان کی اپنی حالت بدلتی نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن بھی کہتا ہے کہ نماز جو ہے بڑے بڑے گناہوں سے روک دیتی ہے، ہماری نماز ہمیں نہیں روک رہی، ہماری عبادات ہم کو نہیں روک رہی، کیا مسئلہ ہے؟ یہ سوچنا چاہیے۔ اس کی ایک مثال سمجھیے، ہم گاڑی میں سفر کرتے ہیں، گاڑی کا اے سی چلا دیتے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، کھڑکیاں دروازے بند کر دیتے ہیں، اے سی چل رہا ہے۔ اگر اے سی چلانے کے ساتھ کھڑکیاں اور دروازے کھول دیں تو کیا اس کی ٹھنڈک باقی رہے گی؟ عقل سے سوچنے کی بات۔ یہی ہماری عبادتوں کا حال ہے، ہم عبادتیں تو کر رہے ہیں مگر گناہوں کی کھڑکیاں اور دروازے یہ ہم نے کھلے رکھے، اس لیے ہماری عبادت ہمارے اوپر اثر نہیں کرتی۔ ابھی رمضان المبارک کی ابتدا ہے، ہمارا رمضان اس کا کچھ حصہ اس میں گزر جائے گا۔ آج کیلے اتنے روپے درجن ہو گئے، خربوزہ اتنے روپے کلو ہو گیا، اس نے اتنی مہنگائی کر دی، اس نے وہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ 2 دن سے چاند پہ کھیل لیں، یہ دوسرے دن کا چاند ہے، یہ پہلے دن کا چاند ہے، زبردستی کا رمضان ہم پر مسلط کر دیا۔ یہ ہم مسلمانوں کی باتیں ہیں، زبردستی کا رمضان ہم پر مسلط کر دیا، ہمارا رمضان ایسے گزرتا ہے۔ چند دن اور گزر جائیں گے، اپنی اور بچوں کی شاپنگ کی فکر ہو جائے گی، رمضان ختم ہو جائے گا۔ ہم نے حاصل کیا کیا؟ ہم خوش کس پر ہیں؟ ماشاءاللہ رمضان میں 5 وقت کی نماز پڑھ لو، ماشاءاللہ روزے بھی رکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ 1 سپارہ تلاوت بھی ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو تو رہا ہے، آیا یہ میرے خزانے میں جمع بھی ہو رہا ہے یا میں اپنے گناہوں سے اس کو ضائع کر رہا ہوں؟ سوچنا یہ ہے۔ جہاں تھوڑی دیر کی محفل لگ جاتی ہے بس ان چیزوں پہ گپ شپ شروع ہو جاتی ہے، ملنا ملانا کچھ بھی نہیں۔ ہم جتنی بحث کر لیں، یہ مہنگا ہو گیا، وہ سستا ہو گیا، یہ ہو گیا، سیاست میں یہ ہو گیا، فلاں میں یہ ہو، ہمارے کہنے سے کیا ہوگا؟ کچھ ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ ہم جو اتنا ان چیزوں کی مہنگائی پہ رو رہے ہیں کہ یہ ہو گیا، یہ مہنگا ہو گیا، یہ مہنگا ہو گیا، اگر ہم 1 ہفتہ کھانا چھوڑ دیں گے کیا ہمیں موت آ جائے گی؟ اس کی کوئی فکر نہیں کرتا۔ لیکن غیبت فروٹ والے کی، سبزی والے کی، گوشت والے کی، کریانے والے کی، سب کی غیبت میری زبان پر چاہ رہی ہے۔ اور کیا ہے؟ خوش ہوں، میں روزے دار ہوں۔ ایک روزے دار وہ ہوتا ہے جو روزے میں کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا اور بیوی سے اپنی خواہش کو پورا نہیں کرتا۔ ہمارا روزہ یہ ہے۔ اسلام نے ہم سے کون سا روزہ مانگا؟ اسلام نے ہم سے کون سا روزہ مانگا؟ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 خواتین کے متعلق کہا گیا کہ ان کی حالت روزے میں بدل رہی ہے، خراب ہو رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا گیا، اللہ کے نبی نے خالی پیالہ دیا، کہا اس میں الٹی کرو۔ جب انہوں نے الٹی کی تو ان کے منہ سے گوشت کے لوتھڑے باہر نکلے۔ نبی نے فرمایا روزے کی حالت میں یہ دونوں بیٹھ گئی اور غیبت کرنا شروع کر دی، اللہ نے وہ یہ لوتھڑے باہر نکال دیے۔ یہ نبی کے زمانے کا قصہ ہے، میں کوئی افسانہ نہیں سنا رہا۔ ہم سوچیں اگر یہ ہمارے زمانے میں ہونا شروع ہو جائے، یہ تو نبی کا معجزہ تھا، نبی نے دکھایا، امت کو سمجھانا تھا،
ہمارے پیٹ سے پتہ نہیں کتنے گوشت کے انبار نکل جائیں گے. کتنے گوشت کے انبار نکل جائیں گے. ہمارا تو یہ حال ہے. تو روزے کا مقصد دوسرا کیا ہے؟ صرف کھانا پینا اور خواہش کو روکنا نہیں. دوسرا روزہ یہ ہے کہ انسان روزے کے ساتھ گناہوں سے بچ جائے. ابھی شروع میں نے ایک بات کہی کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رمضان المبارک کی قدر اور اس کا احترام ہمیں عطا فرما دے. یہ ہے احترام اور اس کی قدر. یہ ہے اب تو ہم ایسے سست ہو گئے، بہانے سے رمضان المبارک کی قدر کو چھوڑتے جاتے ہیں، عبادت کو چھوڑتے جاتے ہیں. یہ ہماری سستی کاہلی ہے. گٹکا کھانے کا عادی ہوں، پان کھانے کا عادی ہوں، نسوار سگریٹ کا عادی ہوں، اب بہانہ مل گیا روزہ چھوڑ رہا. آج شوگر کو ایک بہانہ بنا لیا. بیمار ہو کیا جی؟ شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے. کوئی ڈاکٹر بولے کہ آپ کی شوگر کا علاج یہ کہ دن میں 17 گھنٹے بھوکے رہیں، خدا کی قسم پانی کا ایک قطرہ بھی اپنے پیٹ میں نہیں ڈالیں گے. اللہ نے ہم سے اس سال کا روزہ کتنے 13 ساڑھے 13 گھنٹے کا روزہ ہے. امام صاحب روزے کا فدیہ کتنا ہے؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ شوگر ہے، شوگر والا فدیہ نہیں دیتا. ایک مسئلہ اپنے ذہن میں بٹھا لے، فدیہ اس انسان پر لازم ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا اور فدیہ دینا چاہتا ہے، جس کو ڈاکٹر جواب دے دے کہ بس اب یہ دنیا سے اللہ اللہ کر کے جانے والا ہے. فدیہ صرف اس کے اوپر ہے. میں دوبارہ عرض کی دیتا ہوں، اکثر لوگ آ کے پوچھتے ہیں امام صاحب فدیہ کتنا ہے؟ فدیہ اس انسان کے اوپر ہے جس کو ڈاکٹر جواب دے دے کہ بس اس کی اب زندگی کے آخری لمحات ہیں، یہ بیماری سے اب اٹھ نہیں سکتا، یہ جائے گا. ایسا آدمی پھر روزے کا فدیہ دے گا. باقی یہ شوگر ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، بلڈ پریشر ہے، ان پر فدیہ نہیں ہے. یا وقتی طور پہ ایسا کوئی مرض آ گیا کہ ابھی روزے نہیں رکھ سکتا، ابھی چھوڑے گا، آگے سردی کے ایام آئیں گے، چھوٹے روزے آئیں گے، یا رمضان کے بعد اس کی قضا کرے گا. لوگ سمجھتے ہیں فدیہ دے کے جان چھڑا لیں گے. میں ایک موٹا سا مسئلہ سمجھا دیتا ہوں. ایک آدمی بیمار ہوا، اس نے رمضان المبارک میں اس روزے کے فدیے دے دیے اور اس بیماری سے تندرست ہو گیا، تو فدیہ دینے سے جان نہیں چھوٹے گی، قضا کرنا لازمی ہے. حالانکہ فدیہ دے چکا ہے اپنی سوچ کے اعتبار سے. اپنی سوچ کے اعتبار سے روزے کا فدیہ دے چکا ہے. اب اللہ نے اس کو تندرست کر دیا، وہ دیا ہوا فدیہ اس کے کام نہیں آئے گا، وہ نفلی صدقہ بن جائے گا، روزے اس کو قضا کرنے پڑیں گے. ہم نے دین کو اپنی کھوپڑی سے سمجھ لیا ہے اور چاہتے ہیں کہ اپنی کھوپڑی سے اس کو بدل بھی لے، کیونکہ ہمارے ذہن میں ایک بات ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ پھر جوتے مارنے والا بھی. میں ڈرا نہیں رہا، صرف عقل کے گوشے کھول رہا ہوں کہ یہ سیاست نہیں ہے، یہ دنیا نہیں ہے جہاں اپنی عقل چلائیں. یہ دین ہے، دین کے تقاضوں پر چلنا پڑے گا، عقل پہ نہیں چلنا پڑے گا. آج لوگوں کی زبان پر کچھ باتیں بڑی عام ہو گئی ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے خدا کی قسم مسلمان سے سن کر. ابھی ایک جملہ میں نے کہا، زبردستی کا رمضان ہم پر مسلط ہو گیا. تو کس نے مجبور کیا؟ اور نئی کہانی یہ چل رہی ہے، یہ مولویوں کا دین ہے. دین مولویوں کا کہاں سے آ گیا؟ شکر کرو مولوی بتاتا ہے، شکر کرو کہ مولوی بتاتا ہے. یہ بتانے والا نہ ہوتا تو ہمارا حال کیا ہوتا؟ یہ مولویوں کے چکر ہیں. وہ کس چیز کا چکر ہے اس کا؟ یہ ہمارے جملے ہیں، یہ ہمارا حال ہے. ہم بڑے خوش ہیں اس کے اوپر اور ہم ان باتوں کو آگے بھیجتے بھی ہیں، خود بھی لکھتے ہیں، دوسروں کو بھی بھیجتے ہیں، بڑے خوش ہیں. یاد رکھیے
یہ نعمت کی ناقدری ہے. اگر اس طرح ہم دین کی ناقدری کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ بھی چھین لیتا. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک روزے کی قسم وہ ہے کہ آدمی کھانے سے پینے سے خواہش سے بھی رکے اور اپنے جسم کے اعضاء کو گناہوں سے بچائے. یہ ہے مشکل کام. آج گناہ کرنا بہت آسان ہے. آج گناہ کرنا بہت آسان ہے. میں نے گزشتہ جمعے میں ایک بات کہی تھی. بس ایک شیشہ پکڑ کے بیٹھے ہیں, اس کو لکیریں ہم لگا رہے, اکیلے بیٹھے ہیں, مجمع میں بیٹھے ہیں, کہیں بھی بیٹھے ہیں, کون ہم سے پوچھنے والا ہے؟ شیشہ پکڑا ہوا ہے, لکیریں لگا رہے ہیں اس کے اوپر. بات تو میری سمجھ گیا ہوں گے. موبائل. آج گناہ کرنا بڑا آسان ہے. اس سے اپنے روزے کو بچانا یہ کمال کی چیز. اور آدمی ہمت کرے کہ رمضان المبارک میں فیس بک, واٹس ایپ یہ چھوڑ دوں گا, موبائل کال کے لیے استعمال کروں گا, ضرورت کے لیے. آدمی کر سکتا ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے, مرے گا نہیں. حضرت اسرائیل گردن نہیں پکڑ لیں گے, چل بھائی تو نے فیس بک استعمال نہیں کیا, تیری روح نکال لے آیا ہوں. نہیں ہوگا انشاءاللہ. شاید اللہ تعالیٰ اس عمل پر کہ رمضان کا احترام کرتے ہوئے ان چیزوں کو چھوڑ دوں, اللہ ہمارے لیے یہی بخشش کا ذریعہ بنا دے. شاید اللہ تعالیٰ اسی کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے کہ ایک بندے نے رمضان کا احترام میں فیس بک چھوڑ دیا, کون سا ہم اس کے اوپر اچھے وہ کر رہے ہیں, اور واٹس ایپ کے اوپر ادھر ادھر کی مارنا یہ چھوڑ دیا, میسنجر ہے اور جتنی چیزیں ہیں, یہ احترام ہمیں مل جائے گا. رمضان کے احترام کے ساتھ رمضان کی عبادتیں ہیں. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, ہم دنوں میں بھی نماز پڑھتے ہیں, رمضان میں بھی نماز پڑھتے ہیں, لیکن ان نمازوں میں اس میں اضافہ کرنا ہے. بی بی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نمازیں بڑھ جاتی تھیں. یہ فرض نہیں بڑھتے, فرض تو وہی 5 ہی ہیں, تو کیا بڑھتی تھی؟ نوافل کی نمازیں آپ کی بڑھ جاتی تھیں. ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے, لیکن کچھ تو ہم کر سکتے ہیں, اور آسان کام. ماشاءاللہ رمضان مبارک میں فجر کی نماز پڑھتے ہیں, نماز کے بعد تھوڑا ذکر کر لیا آدمی. آپ آج کل تو کچھ لوگ ڈیوٹی پہ بھی جاتے ہیں, جہاں موقع مل جائے, ہمیں اجازت ہے جہاں سورج نکلتا ہے 2 رکعت پڑھ لے, 2 رکعت پڑھ لے. ایسے ہی ڈیوٹی کے دوران ہمیں اجازت ہے, موقع ہے, زوال کا ٹائم ہوتا ہے, 4 رکعت پڑھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان 4 رکعتوں کا بڑا اہتمام فرماتے تھے, اور فرماتے تھے کہ آسمان کے دروازے اس وقت کھولے جاتے. یہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے, رمضان سے ہٹ کے بھی ان 4 رکعتوں کو پڑھ سکتے ہیں زوال کے وقت. زوال کا وقت جیسے یہ گھڑی میں لال بتی بنی ہوئی, یہ لگی, جب جلتی ہے یہ بجھ جائے, زوال کا ٹائم ختم ہو گیا, اب ظہر کا وقت شروع ہو گیا. اسی وقت میں یہ 4 رکعتیں پڑھنی ہیں. اس کے علاوہ ظہر کی 4 سنتیں الگ ہیں. اس کے علاوہ ظہر کی 4 سنتیں وہ الگ ہیں. نبی علیہ السلام اس کو پڑھنے کا اہتمام فرماتے تھے, اور کیا فرماتے تھے کہ اس وقت آسمان کے دروازے کھولے جاتے تھے. مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت, 4 رکعت, 6 رکعت, 20 رکعت تک آپ پڑھ سکتے ہیں. عام طور پر مشہور ہے 6 رکعتیں, لیکن ایک حدیث میں 20 رکعت کا تذکرہ بھی آتا ہے. آپ پڑھیں جتنی آپ کو سہولت ہے. یہ نوافل کا اضافہ ہے. اور الحمدللہ رمضان المبارک میں تراویح کی نماز پڑھتے ہیں, یہ اور اضافہ ہو رہا ہے. سحری میں اٹھ رہے ہیں, 2 رکعت پڑھ لیں, کیسا مبارک وقت ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز بڑھ جاتی تھی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت بڑھ جاتی تھی, یہاں تک کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو جو قرآن اتر چکا ہوتا رمضان المبارک میں سنایا کرتے تھے. اور اللہ کی شان دیکھیے, جس رمضان کے بعد آپ نے دنیا سے پردہ فرمانا تھا, اس سال حضرت جبریل کو 2 مرتبہ سنایا. اس رمضان میں
2 مرتبہ قرآن سنایا، اس رمضان کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا معمول قرآن کریم کی تلاوت کا تھا۔ آج ایک بات ہمارے ذہنوں میں ہے، اجی ہم نے تو پڑھا نہیں ہے، بچپن میں آتا نہیں ہے، کوشش شروع کر دیں، ٹوٹا پھوٹا 1-1 2-2 لفظ ہی پڑھیں گے اور کیا کریں گے، 1-1 2-2 لفظ ہی پڑھیں گے، اس کو ہجے کر کے پڑھنا شروع کر دیں، جیسے الحمد ہے، الف لام زبر الہا، اس طرح ہجے کر کے پڑھنا شروع کر دیں، 1-1 حرف پڑھیں، 1-1 لائن پڑھیں، اور جس کو پڑھنا آتا ہے خوش نصیب انسان ہے، قرآن کریم کو پڑھتا رہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عبادت رمضان میں بڑھ جاتی تھی وہ قرآن کریم کی تلاوت تھی۔ آج ہم ایسے بن چکے کہ سال بھر میں بھی ایک قرآن کریم نہیں پڑھ پاتے، پورے سال میں 12 مہینوں میں ایک قرآن کریم نہیں پڑھ پاتے۔ ہم اس قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے۔ آج تو بہت آسان ہے، ایسی اپلیکیشنیں بن گئی ہیں، آپ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، ہینڈ فری لگائیں، 1-1 لفظ اس سے سیکھنا شروع کر دیں، کیسے پڑھتے ہیں۔ اتنی ساری اپلیکیشنیں موجود ہیں، جہاں ہم اس موبائل کو غلط چیزوں میں استعمال کرتے ہیں وہ اچھی چیزوں میں استعمال کر لیں، اللہ کے کلام کو سیکھ لیں۔ کل قیامت کے دن یہ کلام کہہ تو سکے ہمارے حق میں کہ اے اللہ اس بندے کو میں نے مصروف رکھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول کر لیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مبارک میں جو کام اور اضافی کرتے تھے وہ کیا تھا؟ دعا کرنا۔ خوب دعائیں فرماتے تھے آپ، خوب دعائیں فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں وہ خاص گھڑیاں بھی نصیب فرما رہے ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب بات ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس میں دعائیں کرتے ہیں یا بخیل بنتے ہیں۔ ایک بات تو یاد رکھیں، جو اللہ سے دعا نہیں کرتا، ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ دعا کتنی بڑی پاور رکھتی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا تقدیر اللہ کا اٹل فیصلہ، وہ تبدیل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ نبی نے فرمایا کہ اگر تقدیر کو کوئی چیز بدلنے والی ہوتی تو وہ دعا ہے۔ کتنی پاور ہے اس میں۔ اب ایک ہے دعا کرنا، دعا کرنا کیا ہے؟ میں اپنی دل کی بات اللہ کے سامنے رکھوں، اللہ مجھے بیماری سے شفا دے، میرے گناہ معاف کر دے، میری یہ پریشانی ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے۔ یہ ہے دعا کرنا، اپنے دل کی بات اللہ کو کہنا۔ اور ایک ہے دعا پڑھنا۔ دعا پڑھنا کیا ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں آتی ہیں جس میں وہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کسی نہ کسی وقت میں پڑھا کرتے تھے۔ اس کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کیونکہ نبی کی زبان مبارک سے نکلی ہے، اس کی قبولیت میں شک؟ ہاں میں جو کر رہا ہوں یہ اس ایک ہی نہیں میں شک میں پڑ جاؤں، پتہ نہیں اللہ کی یہاں قبول ہو کہ نہ ہو، میرا کوئی گناہ ہو جو میری دعا کو قبول کرنے سے روک رہا ہو۔ لیکن جو دعائیں پڑھیں جو نبی علیہ السلام نے پڑھی ہیں اس کی قبولیت میں شک نہیں ہو سکتا۔ اور آپ نے جو دعائیں پڑھی ہیں یہ جو کتابوں میں حدیثوں میں موجود ہے اس میں ہمارے دنیا کے بھی فائدے، یہ روزی، یہ پریشانی، یہ مسائل، آخرت کے بھی فائدے، قبر کے بھی فائدے، ایسی دعائیں ہیں۔ چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہیں جس کے اندر یہ دعائیں موجود ہیں، اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ یہ مبارک دعائیں ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دعاؤں کو پڑھا ہے، اس کی قبولیت میں شک نہیں ہو سکتا۔ ایک دعا کرنا ہے کہ اپنے دل کی بات میں اللہ سے مانگوں جو مجھے مانگنا ہے اللہ سے، اور ایک دعا پڑھنا ہے کہ نبی کی دعائیں اس کو میں پڑھنے کا معمول بنا لوں، اور مبارک مہینے میں پڑھوں تو اللہ
اللہ رب العزت بڑی فضیلت نصیب فرمائیں گے۔ اس میں بخل سے کام بھی لینا چاہیے۔ ہم الحمدللہ سحری کے وقت اٹھے ہوتے ہیں، 10 منٹ پہلے سحری بند کر دیں، 5 منٹ 2 رکعت کے دے دیں اور 5 منٹ اللہ سے دعا کرنے کے، اس میں اپنے لیے بھی دعا کریں، پوری امت کے لیے دعا کریں۔ افطاری کا وقت ہے، اس میں بھی اللہ دعا قبول فرماتے ہیں، مگر ہماری دعا پکوڑوں میں، چاٹ میں، شربت میں، اس میں پھنسی ہوتی ہے۔ بہت سے خوش قسمت لوگ بھی ہیں کہ وہ ایک کھجور اور پانی کے گلاس پہ گزارا کر کے اللہ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر نماز کے بعد اپنے کھانے کی خواہش پوری کر لیتے ہیں۔ لیکن ہم میں سے اکثریت کا حال یہ ہے کہ ہماری دعائیں پکوڑوں میں، فروٹ چاٹ میں، شربتوں میں اٹکی رہتی ہیں، اور کچھ زیادہ ہو جائے تو بیگم پہ غصہ نکالنے میں، یہ نہیں بنایا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ تھوڑا سا عقل سے سوچنا چاہیے، روزہ اس نے بھی رکھا ہے، وہ اپنے روزے کو رکھ کر عبادت کے لیے وقت نکال کے عبادت کر کے ہمارے لیے کھانے پینے کو بنا رہی ہے، ہمارے روزے کا ثواب وہ لے کے جا رہی ہے۔ ہم اسے غصے میں اور بھی دے دیتے ہیں، چل یہ بھی لے جا، جو بچا کچا ہے، تھوڑا نمک برداشت کر لے، جلا ہوا برداشت کر لے۔ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ایک اللہ کی بندی ہم پر احسان کر رہی ہے، ہمارے لیے پکا رہی ہے، سحری میں بھی محنت کرتی ہے، افطاری میں بھی محنت کرتی ہے، اور پھر رات کے کسی پہر مجھے بھوک لگ جائے، آواز لگاؤں بیگم، وہ بیچاری پھر لے آتی ہے۔ ہم نے کیا سمجھ لیا؟ ہم تو سپریم کورٹ کے بہت بڑے جج ہیں، یہ تو ہمارے جوتی کی نوک کے ہمارے اشارے پہ ناچنی چاہیے اس کو۔ ایک بات یاد رکھیں، ہمارے روزے کا ثواب ہماری گھر کی خواتین لے کے جاتی ہیں۔ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ بہرحال یہ وہ اعمال چل رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعاؤں کا اہتمام بھی کرتے تھے۔ اچھا ایک بات ذہن میں آئی، کچھ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جی ہم نے رات کو کھانا کھا لیا ہے، سحری کھانے کو دل نہیں کر رہا، سحری کے وقت کم از کم ایک کھجور ہی کھا لیں، ایک گھونٹ پانی پی لیں۔ کیوں؟ نبی نے فرمایا یہ برکت والا کھانا ہے۔ کیا فرمایا نبی نے؟ برکت والا کھانا ہے۔ تو یہ سوچ کر کہ جی میں ابھی نے رات کو دیر سے کھانا کھایا ہے، ضرورت نہیں ہے، چھوڑ دینا، اب برکت کو میں خود چھوڑ رہا ہوں، ایک گھونٹ پانی ہی پی لیں، کچھ نہ کچھ کھا لیں۔ نبی نے فرمایا اس میں برکت ہے۔ جہاں ہم یہ فکر کرتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں، ہمارے دسترخوان پہ یہ افطاری، یہ افطاری، یہ افطاری، یہ افطاری، کبھی یہ بھی سوچ لیا کریں کسی ایک اللہ کے بندے کو بھی اپنے ساتھ لے آؤ گھر میں، ایک بندے کو۔ ارے ایک بندہ باہر کبھی چھوڑے، ایک گھر کے اندر 2-3 بھائی اوپر نیچے رہتے، اپنے بھائی کو بلا لیا، آ جاؤ آج افطاری میرے ساتھ کرو۔ ضروری نہیں کہ آپ بڑے اس کے لیے مرغن کھانے بنائیں، بڑے پیسے خرچ کریں جیسے دعوتوں میں ہم کرتے ہیں۔ جو ہم کھا رہے ہیں ایک کو بلا کر کے کھلا دیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ برکتیں کیسے دیتا ہے۔ ہم تو سوچتے بھی ہیں نا جب تک اتنا نہیں کھلائیں گے، اتنا نہیں دیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا، لوگ کیا سمجھیں گے۔ لوگوں کو سمجھنے کو چھوڑیں، لوگوں کے سمجھنے کو چھوڑیں۔ آج میں روزہ افطار کر رہا ہوں، میرا بھائی اوپر رہتا ہے یا مجھ سے نیچے رہتا ہے یا پڑوس میں رہتا ہے یا قریب رہتا ہے، چلو بھائی آج میرے ساتھ افطاری کرو۔ کسی ایک کو لے گئے، آج میرے ساتھ افطاری کرو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ برکتیں کیسی دیتا ہے۔ لیکن ہم نے اہتمام چھوڑ دیا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کسی ہال کو بک کرائیں گے، افطار پارٹی کریں گے اور ہماری لوگ واہ واہ بھی کریں گے، اتنا خرچہ کر دیا، ملتا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ہماری نیت ہی کھوٹی ہوتی ہے۔ یہ گھر کے اندر میرے دسترخوان پہ جو شربت کا گلاس ہے، لسی کا گلاس ہے، سادے پانی کا گلاس ہے، ارے جو کھجور رکھی ہے یہی کسی کو بلا کے کھلا دے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ برکتیں کیسی دیتا ہے۔ اصل میں ہم نے اس کی طرف کبھی توجہ نہیں کی۔ اگر اس کی طرف ہم توجہ کرنے والے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بڑی برکتیں دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں مثال ہے نا کہ راہ خدا میں کوئی ایک کھجور دیتا ہے، قیامت کے دن کیسے ملے گی؟ احد پہاڑ کے برابر۔ اللہ اس کو پالتے ہیں، اللہ اس کو بڑھاتے ہیں۔ ہمارے اس مسجد کے اندر بھی
سالہ سال سے افطار کا اہتمام ہوتا ہے. جو احباب اس میں حصہ لینا چاہیں نماز کے بعد مسجد کے صحن میں انتظامیہ مسجد موجود ہے، برابر میں آفس ہے، رابطہ کر لیں. ہمارے قاری صاحب ہیں، ان سے رابطہ کر لیں، اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں. میں نے پہلا درجہ شروع کیا. ہر آدمی کہتے جی میرے پاس پیسہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے. یہ تو کر سکتا ہے نا ایک آدمی اپنے گھر میں کسی کو لا کر افطاری کرا سکتا ہے. اور میں تو ایک بات اور کہتا ہوں، اتفاق سے مجھے حدیث کی روشنی میں یاد آ گئی، اپنے گھر والوں کی افطاری تھوڑی سی بڑھا دیں. 100 روپے کی آتی ہے 110 روپے کی کر لیں. 150 روپے کی آتی ہے 160 روپے کی کر لیں. کتنے بڑھے؟ 10 روپے بڑھے نا، 10 روپے بڑھے. دیکھیں اللہ تعالیٰ برکتیں کیسے دیتا ہے. یہ وہ کام ہے جو ہمیں رمضان المبارک میں کرنے ہیں. اور بات میں نے شروع کی تھی، سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. اور اس پر میں نے مثال دی کہ اے سی کی ٹھنڈک لینی ہے، عبادتوں کے مزے لینے ہیں، کھڑکیاں گناہوں کی بند کرنی پڑے گی. جب تک گناہوں کی کھڑکیاں بند نہیں کریں گے ان عبادتوں کا ہم پر کیا فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب